10واں باب۔ خدا موسیٰ کو دوبارہ احکام دیتا ہے۔ اس وقت خداوند نے مجھ سے کہا کہ پہلی لوحوں کی مانند پتھر کی 2 اور لوحیں تراش لے اور میرے پاس پہاڑ پر آ جا، اور ایک چوبی صندوق بھی بنا لے، اور جو باتیں پہلی لوحوں پر جن کو تو نے توڑ ڈالا لکھی تھیں وہی میں ان لوحوں پر بھی لکھ دوں گا، پھر تو ان کو اس صندوق میں دھر دینا۔ سو میں نے کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنایا اور پہلی لوحوں کی مانند پتھر کی 2 لوحیں تراش لیں، اور ان دونوں لوحوں کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جو 10 حکم خداوند نے مجمع کے دن پہاڑ پر آگ کے بیچ میں سے تم کو دیے تھے، انہی کو پہلی تحریر کے مطابق اس نے ان لوحوں پر لکھ دیا۔ پھر ان کو خداوند نے میرے سپرد کیا۔ تب میں پہاڑ سے لوٹ کر نیچے آیا اور ان لوحوں کو اس صندوق میں جو میں نے بنایا تھا دھر دیا، اور خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے مجھے دیا تھا وہ وہیں رکھی ہوئی ہیں۔ پھر بنی اسرائیل بیروت بنی یقان سے روانہ ہو کر موسیرا میں آئے، وہیں ہارون نے رحلت کی اور دفن بھی ہوا، اور اس کا بیٹا علی اذر کہانت کے منصب پر مقرر ہو کر اس کی جگہ خدمت کرنے لگا۔ وہاں سے وہ جد جودا کو اور جد جودا سے یوتبات کو چلے۔ اس ملک میں پانی کی ندیاں ہیں۔ اسی موقع پر خداوند نے لاوی کے قبیلے کو اس غرض سے الگ کیا کہ وہ خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرے اور خداوند کے حضور کھڑا ہو کر اس کی خدمت کو انجام دے، اور اس کے نام سے برکت دیا کرے جیسا آج تک ہوتا ہے۔ اسی لیے لاوی کو کوئی حصہ یا میراث اس کے بھائیوں کے ساتھ نہیں ملی، کیونکہ خداوند اس کی میراث ہے، جیسا خود خداوند تیرے خدا نے اس سے کہا ہے۔ اور میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات پہاڑ پر ٹھہرا رہا، اور اس دفعہ بھی خداوند نے میری سنی اور نہ چاہا کہ تجھ کو ہلاک کرے۔ پھر خداوند نے مجھ سے کہا، اٹھ اور ان لوگوں کے آگے روانہ ہو، تاکہ یہ اس ملک پر جا کر قبضہ کر لیں جسے ان کو دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی۔ خدا کیا تقاضا کرتا ہے؟ پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے، اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے، تاکہ تیری خیر ہو۔ دیکھ، آسمان اور آسمانوں کا آسمان اور زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب خداوند تیرے خدا ہی کا ہے۔ تو بھی خداوند نے تیرے باپ دادا سے خوش ہو کر ان سے محبت کی، اور ان کے بعد ان کی اولاد کو یعنی تم کو سب قوموں میں سے برگزیدہ کیا، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کا ختنہ کرو اور آگے کو گردن کش نہ رہو، کیونکہ خداوند تمہارا خدا الہوں کا الہ، خداوندوں کا خدا ہے۔ وہ بزرگوار اور قادر اور محیب خدا ہے، جو روح رعایت نہیں کرتا اور نہ رشوت لیتا ہے۔ وہ یتیموں اور بیواؤں کا انصاف کرتا ہے، اور پردیسی سے ایسی محبت رکھتا ہے کہ اسے کھانا اور کپڑا دیتا ہے۔ سو تم پردیسیوں سے محبت رکھنا، کیونکہ تم بھی ملک مصر میں پردیسی تھے۔ تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا، اس کی بندگی کرنا
اور اس سے لپٹے رہنا اور اسی کے نام کی قسم کھانا، وہی تیری حمد کا سزاوار ہے، اور وہی تیرا خدا ہے جس نے تیرے لیے وہ بڑے اور ہولناک کام کیے جن کو تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تیرے باپ دادا جب مصر میں گئے تو 70 آدمی تھے، پر اب خداوند تیرے خدا نے تجھ کو بڑھا کر آسمان کے ستاروں کی مانند کر دیا ہے۔